مرزا جی نے پارٹ 2 میں دوسرے مقام پر ایک جگہ کہا اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطیاں نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل، غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. یہ تو مرزا جی کہہ رہے ہیں نا، ہم حدیث سناتے ہیں انہیں سیخ پا نہیں ہونا چاہیے. اب مرزا جی سمجھے ذرا اس بات کو، تم اپنا منہ بیچنے جاؤ گے نا تو اس کے بدلے ایک ٹوٹا ہوا لوٹا بھی نہیں ملے گا. اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطی کو غلطیاں نہیں کہیں گے تو حق اور باطل کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. کوئی تم سے پوچھے تمہارے حق اور باطل کا معیار ہے کیا؟ کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک حق اور باطل کا معیار تو صرف ایک ہے، اللہ کا قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ ہے بس حق اور باطل کا معیار، اور کوئی دوسری چیز حق اور باطل کا معیار نہیں. ہم بارہا یہاں بھی اور دوسرے مقامات پہ مرزا جی کو یہ سمجھا چکے ہیں، اس کے ثبوت دے چکے ہیں. اسی طرح مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے جو معاملات ہیں نا اس میں اس طریقے سے توثیق نہیں جو حضرت علی کی جگہوں پہ ان کی توثیق آئی. عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملات میں ان کی توثیق نہیں ہے، جبکہ ان کی توثیق الحمدللہ انہی معاملات میں ثابت ہے. مگر مرزا جی نے اس کو چھپا لیا اور اتنے بڑا جملہ کہہ دیا کہ ان کی تو اس طرح توثیق ہی نہیں آئی ہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں مرزا جی ایک اور مقام پہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دشنام ترازی کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ آگے مرزا جی کا بقول ان کے یار غار علی الحسن نقوی، اس نے سوال کیا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جی لوگ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکالت نہیں کی. تو اب مرزا جی اپنے مخصوص طوائفوں والے اسٹائل کے اندر کہتے ہیں وکالت اس نے کرنی ہے جس پہ حق کھل جائے. حضرت علی کی وکالت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی قسمت میں لکھا ہوگا مزید کہتے ہیں جی ہاں وہ صحابی ہیں، سیدنا علی کے بھائی ہیں. میں بتا دوں، مجھے بتائیں کہ حضرت نوح، یہ تو بھائی تھا نا، بھائی سے بھی قریبی رشتہ ایک اور ہوتا ہے بیٹے کا. حضرت نوح کا بیٹا کیا تھا؟ کافر تھا نا، تو اس نے کیوں نہیں اپنے باپ کی وکالت کی؟ یہ باتیں غلط ہیں. وکالت اس نے کرنی جس پہ حق کھل جائے. عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، ہاں صحابی ہیں، سیدنا علی کے بھائی ہیں. وکالت اس نے کرنی ہے جس پہ حق کھل جائے. مرزا جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں عقیل بن ابی طالب پر حق واضح وہ ہی نہیں تھا. اب آپ اندازہ کریں ذرا. پھر مرزا جی کہہ رہے ہیں ہمیں کہ ہمیں سیخ پا نہیں ہونا چاہیے. اور سنیں ذرا بات کو. مرزا جی کہتے ہیں عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی جھلک کروا دیتا ہوں، کے بارے میں آپ کو صرف میں تھوڑی سی جھلک کروا دیتا ہوں، باقی وہ سخت الفاظ نہ کوئی نکل جائے. ہر شخص کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے. یہ عقیل بن ابی طالب کے لیے سخت الفاظ نکالیں گی چوچو. بہرحال کہتے ہیں جس کی قسمت میں لکھا ہوگا نا جی وکالت وہ کرے گا. اور مزید کچھ جملوں کے بعد کہتے ہیں وکالت اس نے کرنی ہے جس پہ حق کھل جائے. عقیل بن ابی طالب کی قسمت میں اپنے بھائی علی کی وکالت نہیں تھی، جہلمی طوائف کی نصیب میں آئی ہے وکالت. سگے بھائی کے لیے تو وکالت نہیں تھی علی کی، سمجھنا ذرا بات کو، لیکن جہلمی طوائف کر رہی ہے. سنیں ذرا بات کو. اچھا سنیں پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں، چلیں اس کو میں آخر میں بتاتا ہوں. کہتے ہیں ایک اور مقام پہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. سورہ توبہ کی ایک آیت کے لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. ایک جو شروع میں ایمان لے آئے، دوسرے پکے منافق، تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. اور پھر کچھ جملوں کے بعد لکھتے ہیں کہ مزید یعنی کہ ملے جلے اعمال سے مراد اچھے برے. جو سبقت لے گئے سب سے پہلے مہاجرین میں اور انصار میں، وہ پکے مومن. دوسرا کہا کہ اعرابیوں میں اور اہل مدینہ میں بھی پکے منافق ہیں جن کو اے نبی تم بھی نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے. 2 کیٹیگریز ہوگی. اور تیسرا فرمایا وہ ہیں جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں، یعنی کمزوری ایمان کا شکار ہے.
اب ذرا سمجھیں اس بات کو. مرزا جی کہہ رہے ہیں نا کہ صحابہ کے بارے میں مرزا جی زبان درازی کریں اور ہم ان پہ سیکھ پانا. آپ دیکھیں مرزا جی صحابہ کی کیٹیگریز بتا رہے ہیں. ایک جو ایمان شروع میں لیا، دوسرا پکے منافق. یہ صحابہ کو منافق کہہ رہے ہیں. اور سنیں ذرا بات کو. پھر اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مرزا جی نے اپنے مخصوص طوائفوں والے سٹائل کے اندر کہا قتل عمار کے بعد یہ بات ڈیفائن ہو چکی ہے کہ معاویہ کی غلطی اجتہادی نہیں ہے بلکہ یہ ہٹ دھرمی پہ مبنی غلطی ہے، کیونکہ اگر اجتہادی تھی تو اس وقت تک تھی کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا. جب اس کو قتل عمار کے بعد کے باغی جماعت قتل کرے گی، ان کو بھی حدیث پتہ ہے، عمرو بن عاص سنا رہے ہیں، اب تو توبہ کر لیتے نا کہ میری جماعت باقی ہے. کہ معاویہ کی غلطی اجتہادی نہیں ہے بلکہ یہ ہٹ دھرمی پہ مبنی غلطی ہے، کیونکہ اگر اجتہادی تھی تو اس وقت تک تھی کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان مقامات پر منہ توڑ مرزا کو جوابات دیے ہیں، لیکن سر دست صرف آپ بھائیوں کو بتانا مقصود یہ ہے کہ مرزا جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو حدیثیں سناتے ہیں، ان کو سیخ پانی ہونا چاہیے. دیکھیں ہماری نظر میں، ہماری ناقص تحقیق میں یہ روایت ثابت نہیں ابو داؤد میں، لیکن چونکہ مرزا جی نے یہ روایت پڑھ کے سنائی، ہم صرف اس کا ایک جملہ جو مرزا جی نے جان بوجھ کر جو چھپا لیا، ہم صرف وہ ایک جملہ پڑھ کے بتاتے ہیں جس سے ہمارا مقدمہ کلیئر ہے، اور وہ مرزا جی کی پوری قبر کھود کے رہے گا. یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 509 ہے. کتاب السنہ ہے. باب امام ابو داؤد نے قائم کیا، باب فی النہی عن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا کہنے کی ممانعت کا بیان. اس کے تحت حدیث نمبر 1 ہمارے نسخے کے مطابق، یعنی جلد نمبر 3 کے مطابق حدیث نمبر 1234 ہے. اس میں یہ جملہ جو مرزا جی پی گئے کہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ کہا نا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہ کیا کہا ہے؟ تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بات کرنے سے باز نہیں آؤ گے جب تک کہ تم کچھ لوگوں کے دل میں محبت اور کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرتیں نہ ڈال دو، یا جب تک کہ لوگ آپس میں اختلاف، لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف و شقاق پیدا نہ کر دو. اللہ کی قسم بڑی حکیمانہ جملہ تھا یہ. مشاجرات صحابہ کا بیان، صحابہ کے باہمی اختلافات کا بیان کرنے والے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے لیے نفرت ڈالنا چاہتا ہے اور لوگوں میں آپس میں افتراق و انتشار کرنا چاہتا ہے. ابھی پچھلے دنوں مرزا جی نے، پچھلے دنوں کیا بھی کل پرسوں مرزا جی نے نیو ٹی وی کے اوپر جو نا ہمارے شیخ ابو بکر قدوسی وغیرہ کا سامنا کرتے ہوئے نا وہ بات کی کہ جی فرقہ واریت، جو فرقہ واریت کا کہ ہم تو فرقہ واریت کو ختم کرنے والے ہیں، ہم فرقہ واریت کا ختم کر. اب مرزا جی جو حدیث تم نے پڑھ کے سنائی وہی بتاتی ہے تم فرقہ واریت پیدا کرنے کے لیے بٹھائے گئے کہ یہ ذکر کرنے والے کے لیے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہے ہی وہ جو چاہتا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے دلوں میں نفرت آ جائے اور لوگوں میں باہمی تفرقہ بازی اور شقاق کا معاملہ پیدا ہو جائے. اچھا جی، پھر اس کے بعد دیکھیں جو مرزا جی نے کہا نا ان کے پاس ریس ہے کہ اوہو، بہرحال صرف ایک آپ کو میں اشارہ دیتا ہوں، معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر صحابہ کو برا کہنے کی شرعی حیثیت کے عنوان سے ہم نے اس کے 50 دلائل دیے. کتنے دلائل؟ 2 ویڈیوز میں الگ الگ ہم نے 50 قرآنی آیات و احادیث و تابعین و تابع تابعین کے آثار ہم نے ذکر کیے ہیں. 50 دلائل اس بات کے دیے ہیں کہ صحابہ کو برا کہنا شرعی طور پہ غلط ہے. اور سنیں، ہاں رہ سے کہ نا ابھی سر دست ہم آپ کو صرف ایک پڑھ کے بتا دیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 113 ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3673 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو.
میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے تو ان کے ایک مد غلے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ان کے آدھے مد غلے کے برابر ہو سکتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔